تاجران لاہور کے ساتھ، لاہور کے تاجر نمائندوں کے ساتھ میں چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران آپ کے سامنے نئی میر بیٹھا ہوں، اور یہ ہماری متفقہ رائے ہے کہ جو نیا وفاقی نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ہمارے تفصیلات کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں، اس لیے کہ معیشت ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے دور میں معیشت جس بری طرح سے متاثر ہوئی، اور بعد ازاں جو اتحادی حکومت آئی انہوں نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کیا اور ریاست کو ترجیح دی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان ڈیفالٹ سے بچا۔ اور یہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس سے کہیں زیادہ مشکل حالات ہوتے، اور کاروباری طبقہ جو آج مشکلات کا شکار ہے، جو صنعت کا شکار ہے، اس سے کہیں زیادہ کئی گنا مشکلات اور بھی ہوتی، اور خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جاتے۔ لیکن اس حکومت نے دن رات محنت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نامساعد حالات میں، نامساعد ترین حالات میں بہترین پرفارم کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جب بھی وزیر خزانہ بنے ہیں تو پاکستان پر ڈیفالٹ کے بادل ہی منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے باہر اگر کوئی لایا ہے تو وہ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور حکمت کے ساتھ پورے نظام کو چلانے پر بلیو کرتے ہیں۔ میڈیا پہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے، انجمن تاجران کی طرف سے، اور تاجر نمائندہ ہونے کے ناطے اور بزنس کمیونٹی کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے اور دیگر نمائندگان کے ساتھ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف سے، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں جناب وزیر اعظم شہباز شریف سے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں اتحادی حکومت میں شامل تمام جماعتوں سے اور مقتدر حلقوں سے کہ معیشت کو اگر رواں رکھنا ہے تو معیشت کے تسلسل کو، اور اس تسلسل کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ تسلسل ٹوٹے گا، چاہے وہ 60 دن ہو یا 90 دن ہو، یہ آئینی مباحثہ اور مکالمہ ہے، اس میں ہم پڑے بغیر آگے جا رہے ہیں، جو بھی ہو، لیکن اس تسلسل کو اب ٹوٹنا پاکستان کی معیشت برداشت نہ کر پائے گی، اور بڑی مشکل سے بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہر بہہ رہی ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابتر ترین حالات پیدا ہو گئے تھے، اب ابتری کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ تھم گیا ہے اور وہ رک گیا ہے، اور اب ہمیں امید پیدا ہوئی ہے کہ اب حالات اور بھی بہتر ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ IMF نے جس طرح ہمیں چند ارب ڈالر دینے تھے اور کس طرح انہوں نے ہماری ناک کی لکیریں نکلوائیں، اور جب IMF کا لون جو ہے وہ پاس ہو گیا، سٹینڈ بائی ارینجمنٹس ہو گئے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 ممالک بھی پھر میدان میں آئے، پھر چائنا نے بھی اپنے جو ہیں وہ لونز جو ہیں انہیں ری شیڈول کیا۔ آج بھی ایک خبر چل رہی تھی خوشخبری کی، $2 ارب کا چائنا کا لون جو ہے ری شیڈول کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت ہماری تمام تر جو معیشت ہے اس کا دار و مدار اور اس کا انحصار جو ہے وہ بیرونی دنیا سے امداد پہ ہے، اور بیرونی دنیا اور جو دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، اس کے لیے جس تجربے اور مہارت کی ضرورت ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے اندر بترجہ اتم موجود ہے،
اور پاکستان کی معیشت ایسی معیشت ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بائی بک چلے، یعنی یہ جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کے مطابق ہی سارے کام ہوں گے، نہیں، یہ بڑا عملی کام ہے اور اس کے اندر بہت سے ایسے مراحل ہیں جو بڑے عملی نوعیت کے ہیں، اور ان عملی نوعیت کے مراحل کو وہی طے کر سکتا ہے اور وہی اس کام کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہو، اور وہی اس معیشت کو اب سنبھال سکتا ہے جس نے ان حالات میں سے اس معیشت کو نکالا ہو۔ تو قطع نظر اس بات سے کہ اسحاق ڈار صاحب کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، قطع نظر اس بات سے کہ جی اپنا دیگر جو لوگ ہیں، دیگر اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اپنا کوئی امیدوار لانا چاہتی ہیں، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ اسحاق ڈار کی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسحاق ڈار کا جو کام ہے اس کام سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور میڈیا کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچے۔ یاد رکھیں اسحاق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کامرس کے ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ شاید کسی اور وزیر خزانہ کا نہ کبھی تھا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہم میں سے ہیں اور وہ ہمارے ہی تاجر نمائندے بھی ہیں، صرف وہ ماہر معیشت نہیں ہیں، صرف وہ کوئی ٹیکنو کریٹ نہیں ہے، وہ ہمارے ہی طرح کے ہمارے نمائندے ہیں اور ہمیں ہی میں سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی نیا تجربہ کیا جائے ان مخصوص ایام کے لیے، بعد میں جو حکومت آئے گی وہ اپنے فیصلے خود کرتی رہے گی، لیکن ان مخصوص ایام میں جو ہے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے حق میں کیا جائے اور اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک ذرا بٹ صاحب بات سن لیں ذرا جی۔ سر یہ آئینی اور یہ قانونی مسئلہ ہے، کنسنسس تو پنجاب میں بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر آخر کار جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا نا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد کا تقاضا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بہترین چوائس ہیں، اور کاروباری اور تجارتی طبقے جو ہیں وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی یہ فیصلہ ہونا ہے، یہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے یا جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے یا اس فیصلے نے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے، تو جس جگہ پر اس فیصلے نے جانا ہے اور جن لوگوں نے کرنا ہے، چاہے وہ کوئی مقتدر حلقے ہیں، تو ہم ان سے آج درخواست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری نظر میں ظاہر ہے ہم سے براہ راست تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے نا، ہم تو اس میڈیا کے ذریعے اور ان کیمروں کے ذریعے ہی ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، تو اسی کو اظہار رائے کی آزادی بھی کہتے ہیں، تو ہم اسی کا استعمال کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں ریاست سے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بہترین چوائس ہے اور ان کو موقع دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بات یہ ہے کہ ابھی میر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے گوشگوار یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے اس وقت ان حالات میں اسحاق ڈار صاحب ہی بیسٹ چوائس ہیں۔ اس کے لیے دلیل کی بات یہ ہے کہ جب اس ملک میں افراتفری تھی، جب اس ملک میں شور اور شرابہ اس طرح کا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہو گیا اور اب پاکستان کی باری ہے ڈیفالٹ ہونے کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اور اسپیشلی نون لیگ، مسلم لیگ نے اسحاق ڈار کو یہ منصب سونپا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ جو ڈیفالٹ ہونے والا مسئلہ تھا
وہ ٹال دیا گیا. وہ اس وقت جو حالات تھے وہ تو بالکل آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ ہونے والے حالات پیدا ہو چکے تھے، لیکن اس مرد آہن نے اس معاملے کو سنبھالا، اس چیلنج کو قبول کیا. اور اس وقت اپنی پارٹی میں بھی اختلافات تھے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کا آنا جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ وزیر خزانہ کے طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. لیکن پھر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. باقی اس وقت جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ تاجر اس بات کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل بھی بڑھ گئے ہیں، سوئی گیس بھی بڑھ رہی ہے، اور پٹرول تو خیر کم ہو رہا ہے. لیکن اگر اس حکومت کے بس میں ہو تو وہ بجلی فری کر دیں. اگر اس حکومت کے بس میں ہو تو سوئی گیس آپ کو گھر گھر فری مل جائے، اور پھر آپ ایسے کرنے کی بجائے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے. لیکن اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں کیا تھی، 2018 میں جب انہوں نے حکومت چھوڑی اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت کیا قیمتیں تھیں. یہ کہ آپ سے بھی نہیں چھپی، ہم سے بھی نہیں چھپی ہوئی کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو جب یہ 2018 میں عمران خان کی حکومت نے آ کر جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور جو تاجروں کے ساتھ انہوں نے ناانصافیاں کی، اس کی خاطر ہم نے بہت لمبا سفر طے کیا. میر صاحب کی قیادت میں اسلام آباد تک ہم نے جلغار کی اور تاجروں کی آوازیں ایوانوں تک پہنچائیں کہ اس حکومت سے نجات ملے گی تو ملک انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن 4 سالوں میں انہوں نے 40 سال کے برابر بیڑا غرق اور بربادی کر دی اس ملک کے لیے. یہ اگر آپ حقیقت سمجھیں اور اگر حقیقت جانیں اور کھلے دل سے یہ بات محسوس کریں تو یہ حقیقت ہے. اور پھر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گاڑی میں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اس کو ریورس گیئر جب لگائیں گے تو وہ کتنی دیر چلے گا، ریورس گیئر کتنی دیر انجن اس کو سنبھالے گا، الٹیمیٹلی انجن میں آگ لگ جائے گی. اس معاشرے میں عمران خان نے آگ لگا دی ہوئی ہے، گھر گھر اختلافات ڈال دیے ہوئے ہیں، اور ایک کام بھی ایسا نہیں کہ وہ بتائیں کہ کیا کیا انہوں نے، کون سا بڑا پروجیکٹ کیا. اور اس کے مقابلے میں نون لیگ نے ہمیشہ اس ملک کے لیے، ہمارے لیے، اس قوم کے لیے اور تاجروں کے لیے بے شمار کام کیے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں، اس مہنگائی کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تاجر دوست حکومت تھی، تاجر دوست حکومت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی تاجر دوست حکومت ہی ہوگی. اور یہ مسائل جو اس وقت ہمیں پہاڑ کے برابر لگتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اگر اس حکومت کو موقع ملا تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ ملک خوشحالی کی طرف چلے گا. ہم سب بھرپور تاجر اس بات کو مطالبہ کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا جائے، اور وزیر اعظم جو وزیر خزانہ ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور ان کی یہ اہلیت بھی انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اچھا، میں اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ ظاہر ہے آپ نے سابقہ حکومت میں جو تاجروں پر ظلم و ستم ہوا آپ کے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا. آپ نے دیکھا کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ لگا دیا گیا، اور ایک مریض جب وینٹیلیٹر پہ لگتا ہے تو ڈاکٹر کو بار بار چینج نہیں کرتے، ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں. یہ اسحاق ڈار کی قابلیت ہی ہے
کہ آج IMF نے آپ کو قرضہ دیا نہیں تو وہ تو قرضہ بھی نہیں دے رہے تھے. اسحاق ڈار نے ملکی معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتارا ہے لیکن ICU سے بھی باہر نہیں آئی ملکی معیشت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملکی معیشت ICU سے باہر آ جائے تو اسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں جس کا نام ہے اسحاق ڈار, جو کہ ڈاکٹر اکنامکس ہے. میں ان کو کہتا ہوں یہ ڈاکٹر اکنامکس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سابقہ حکومت جب نیوز چلتی تھی کہ IMF نے آپ کو فنڈ دینے سے انکار کر دیا تو وہ مٹھائیاں بانٹ رہے. یہ کیسی جہالت ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. جب IMF آپ کو قرضہ نہیں دے رہا تو آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. آپ کو تو افسوس ہونا چاہیے تھا. ہمیں خبریں آتی تھی کہ ڈالر 500 روپے بکر جا رہا ہے, ہم پریشان ہوتے تھے تاجر. ہمارا بھی تو ایک سرکل ہے نا, ملک کی معیشت ہم اپنے خون پسینے سے چلاتے ہیں. تو جس بندے نے اس معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتارا ہے, میری درخواست ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ موقع دیا جائے, اسی ڈاکٹر سے اس معیشت کا علاج کرایا جائے اور اس معیشت کو ICU سے باہر نکالا جائے. بہت بہت شکریہ. وہ 30 سال سے ہم یہاں پہ ہیں اور 30 سال سے سب لوگ جو نون لیگ کی حکومت جتنی دفعہ رہی ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان ملک کی معیشت اسٹیبل ہو, جس میں اسحاق ڈار صاحب کا سب سے بڑا کردار ہے. اسحاق ڈار صاحب کا سب سے جو وزیر اعظم بننے کا سب سے زیادہ فائدہ تاجر کو ہے, کیونکہ وہ تاجر دوست وزیر خزانہ رہے ہیں. وہ جیسے امیر صاحب نے فرمایا کہ وہ ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں, وہ کامرس کے, تو وہ بہترین, وہ اس چیز کو بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور وہ سب تاجروں کے معاملات کو جانتے ہیں. تو ہمارا صرف یہی حکومت سے جو ہے مطالبہ ہے کہ اسحاق ڈار کے نام کی نظر ثانی کی جائے اور ان کو وزیر اعظم پاکستان کے لیے